نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ مسلمان بنانے کے بعد اس نے ہمیں صرف سوچ سمجھ سے ہی نہیں نوازا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہترین رہنمائی بھی عطا کی۔ جب ہم کائنات پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ زمین اور آسمان، ان سب چیزوں کی پیدائش میں، ان سب چیزوں کے بنانے میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان میں سے جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم کسی بھی زمین کے خالی حصے پر نکل جائیں تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے آسمان پر اور زمین کی طرف نظر ڈالیں تو اتنا کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کی وسعتوں کو ہم پا ہی نہیں سکتے۔ اتنی بے شمار چیزیں کہ جن کو گننا ہمارے لیے محال۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں، کوئی ناول پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے کس نے لکھا۔ جب آپ ایک پینٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ کس نے بنائی۔ کوئی اچھا مکان بنا ہوا دیکھتے ہیں، کوئی اچھی بلڈنگ، کوئی اچھا تعمیر کا نمونہ، تو آپ فوراً سوچتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کون ہے، آرکیٹیکٹ کون ہے، اسے ڈیزائن کس نے کیا، اینڈ سو آن۔ کسی بھی چیز کو دیکھ کر فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کہاں سے بنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس کا میک لکھا ہوتا ہے، بنانے والے کا لکھا ہوتا ہے، میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان USA، کہاں کا ہے، اور کچھ نہیں لکھا ہوتا، بس اتنا، کیونکہ یہ ہر انسان کی ایک کیوریوسٹی ہے یا ایک جاننے کی طلب ہے یا تڑپ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر فوراً اس چیز کے بنانے والے کے بارے میں سوچتا ہے یا پوچھتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم آسمانوں پہ دیکھتے ہیں، زمین پہ دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے۔ اور اس کا سمپل سا جواب ہم سب کو دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے، ہمارے معاشرے کی طرف سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے کہ جب اس نے بنایا تو پھر ان سب چیزوں کو اون بھی وہ کرتا ہے۔ جیسے ایک بک لکھنے والا اس کے کاپی رائٹ رکھتا ہے، یا اسی طرح کوئی بھی چیز بنانے والا اگر اس کا نام مٹا کر کسی اور کا لکھ لیا جائے تو یہ ایک جال سازی ہوتی ہے، فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ بازی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے تو کسی اور کا اس پر نام لگانا یا کسی اور کو کریڈٹ دینا ایک ظلم ہے۔ تو ہم نے مان لیا کہ جس نے بنایا وہی اس کا مالک ہے، وہی ان سب چیزوں کو اون کرتا ہے۔ اب جو مالک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، پھر اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ چیزیں اس کی مرضی کے مطابق کام کریں۔ مثلا آپ کوئی مشین بناتے ہیں، آپ کوئی چیز بناتے ہیں، یا آپ کوئی چیز بناتے نہیں، صرف خرید کے لے آتے ہیں اور آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک گھر خریدا آپ نے، یا ایک پین خریدا آپ نے، یا ایک کاپی خریدی آپ نے، تو اب آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ یہ بھی بالکل ایک نیچرل سی بات ہے۔ بعض اوقات آپ اپنی چیز کاٹ رہے ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میری چیز میری مرضی، میرا گھر جیسے چاہوں رکھوں۔ تو آپ کے گھر میں آپ کی مرضی، آپ کی چیز پر آپ کی مرضی، آپ کے کپڑے، مثلا آپ کا ڈریس ہے، آپ چاہیں تو اسے پہنیں، چاہے تو پھاڑ دیں، چاہے تو کسی کو دے دیں، چاہے تو رکھے رکھیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی کسی بھی چیز کو ہم بس رکھے رکھتے ہیں، اسے استعمال نہیں کرتے، اور کوئی ہمیں نہیں پوچھ سکتا کہ ہم نے اسے استعمال کیوں نہیں کیا۔ آپ کے پاس ایک سمپل سا جواب ہے کہ ہماری مرضی۔ تو یہ ایک عام سمجھنے کی بات ہے کہ جو چیز جس کی ہوتی ہے اس پر اسی کی مرضی چلنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ سورج اللہ کی مرضی کے مطابق نکلتا ہے، بادل اس کی مرضی کے مطابق آتے ہیں، ہوائیں اس کی مرضی کے مطابق رخ بدلتی ہیں، زلزلے اس کی مرضی سے آتے ہیں۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے ایٹم کو بھی آپ دیکھیں تو اس کی جو ساخت ہے یا اس کا جو کام ہے وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ جب اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اس کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے
کچھ اور چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. مثلاً آگ ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ وہ جلے اور وہ جلتے. اب آپ آگ کو ٹھنڈا تو کر سکتے ہیں لیکن جب وہ جل رہی ہوتی تو اس سے جلنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کروا سکتے. تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں ان سب میں آپ یہ اصول دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا کام کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس انداز میں بیان کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سجدے سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں. سورۃ النحل کی آیت 48 اور 49 میں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کسی بھی اس چیز کی طرف جسے اللہ نے پیدا کیا کہ کس طرح اس چیز کے سائے بھی دائیں اور بائیں گر کر اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے لیے ہر وہ چیز سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خواہ وہ جاندار ہوں یا فرشتے ہوں، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ ان چیزوں کے سائے بھی، وہ بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. سارے جانور اور سارے فرشتے، اور یہ تکبر نہیں کرتے، یعنی جو انہیں کہا جاتا ہے وہ کر رہے ہیں. سورۃ الرعد کی آیت 15 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام، یعنی گر کر. جب وہ لمبے ہو جاتے ہیں تو ان سایوں کا گرنا یا لمبا ہونا، یہ بھی قرآن میں سجدے سے تشبیہ دی گئی اس کو. اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں، کسی پودے کو آپ دیکھیں، کسی جانور کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھیں، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے. اب یہ سجدہ کس قسم کا کر رہی ہے؟ مثلا درخت کھڑا ہے، وہ تو خود کھڑا ہے، وہ تو نیچے نہیں جھکتا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا امیزنگ سائٹس میں انٹرنیٹ پہ، جس میں کچھ درخت اس پوزیشن میں ہے جیسے وہ رکوع کی حالت میں ہے. پتہ نہیں وہ تصویر آپ کی نظر سے گزری یا نہیں. اسی طرح کچھ اور چیزیں کہ وہ درخت ہے اور باقاعدہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی انسان رکوع میں پڑا ہوا ہے. تو بعض اوقات ان کی جیسے جتنے بھی جانور ہیں ان سب کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوزیشن اس طرح ہے کہ جیسے وہ رکوع کی حالت میں ہے، جتنے بھی چوپائے ہیں. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں عبادت کر رہی. پہاڑوں کی عبادت جو ہے وہ قیام ہے، جیسے نماز کی حالت میں ہم کرتے ہیں. جانوروں کی جو ہے وہ ایک طرح سے رکوع کی حالت ہے، جیسے گھوڑے کو آپ دیکھیں، بھینس کو دیکھیں تو وہ رکوع کی حالت میں ہے. کچھ ایسے ہیں جو زمین پہ لیٹنے یا رینگنے والے ہیں تو وہ سجدے کی حالت میں ہیں. تو بہرحال یہ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ وہ مختلف چیزوں میں مختلف اینگل سے ان کو دیکھتا ہے یا انٹرپریٹ کرتا ہے. لیکن قرآن کی ان دونوں آیتوں کے مطابق کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور وہ سجدہ کر رہی ہے. تو یہاں سجدہ یا نماز کا اصل مفہوم پھر کیا ہوا؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات ماننا، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار، اپنے بندہ ہونے کا احساس کہ ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے. یہاں پر آ کر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تو انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی. آپ دیکھیں کہ مثلا فصلیں کیوں اگتی ہیں، کراپس کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ انسان کھائے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں، انسانوں کے علاوہ جانور بھی کھاتے ہیں. اب آپ پوچھیں کہ جانور کس کے لیے، اس میں بھینس گائے کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی؟ انسانوں کے لیے بنائی. پھر اسی طرح کچھ پرندے ہیں خوبصورت قسم کے، تو وہ بھی ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی خوشی کے لیے بنائے، کہ انسان ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور قرآن پاک میں لباس کے لیے لفظ آتا ہے ریشا کا، اسے پرندوں کے پروں سے تشبیہ دی گئی. ان پرندوں کے اندر جیسے زینت ہے، خوبصورت ڈیزائن ہے، رنگ ہے، شیڈز ہیں، اسی طرح انسان کے لباس کے اندر بھی وہ چیزیں ہیں. تو انسان پرندوں سے بہت سی چیزیں جیسے بنائی سیکھی، ویونگ سیکھی، بہت ساری چیزیں. تو یہ تمام انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. پہاڑوں کے اندر جو کچھ خزانے رکھے وہ کس کے لیے ہیں؟
سمندر کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ سب کچھ ہمارے لیے. کچھ چیزیں ڈائریکٹلی ہم استعمال کرتے ہیں, کچھ انڈائریکٹلی ہم ہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہیں وہ تو اللہ کی بات مان رہی ہیں, اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہیں, اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں, لیکن ہم انسان یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں. کیا ہم نہیں جھکیں گے؟ کیا ہمیں نہیں جھکنا چاہیے؟ اور ہمارے جھکنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی کہ انسان دن بھر بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے, لیکن پھر خاص طور پر آ کر اپنی زبان سے اور اپنے ایکشنز کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے رب, میں تیرا بندہ ہوں, جو نعمتیں تو نے مجھے دی ان سب پر میں تیرا شکر گزار ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, شکر ادا نہیں کرتے, عاجزی نہیں کرتے, وہ دراصل اللہ تعالیٰ کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو نے ہمیں کچھ دیا ہے یا نہیں, اور ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ نماز سے تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. تو یہ یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے, بندگی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. اب وہ لوگ جو بندگی کا اظہار نہیں کرتے, جو اللہ کے آگے عاجزی نہیں کرتے, اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ سے ملاقات کے لیے دن میں 5 مرتبہ حاضر نہیں ہوتے, وہ سوچیں کہ وہ اچھے ہیں یا جانور اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں یا پتھر اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں یا کائنات کی دوسری چیزیں اچھی ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے افضل بنایا, ان ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا. تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں, انسان سے کمتر درجے کی ہوتی ہوئی, اور پھر انسان نہ جھکے, تو پھر ان دونوں میں سے فضیلت کس کو حاصل ہوئی؟ عاجزی کرنے والے کو یا تکبر کرنے والے کو؟ عاجزی کرنے والے کو, اللہ کے آگے جھکنے والے کو. تو جب ایک جانور جھکتا ہے, جانور سجدہ کر رہا ہے اور انسان نہیں کرتا, تو انسان کا درجہ پھر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں, وہ عقل سے کام نہیں لیتے. اور عقل سے کام لینا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ جس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں, جس کی دی ہوئی زندگی, اگر ہم سوچیں کہ ہمارے جسم میں جو کچھ ہے وہ کہاں سے آیا, ہم اگر دیکھ سکتے ہیں تو کس کے انعام سے, اگر ہم بول رہے ہیں تو یہ قوت ہمیں کس نے دی؟ کوئی انسان ہمیں نہیں دے سکتا. ابھی تک سماعت کو تیز کرنے والا آلہ یا آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اینک وغیرہ کا تو کچھ استعمال ہوا, زبان تو ابھی نہیں بنی کہ اگر کسی کی اپنی نہیں کام کرتی تو اس کو دوسری لگا دی جائے, یا اس کو بولنے کے لیے کچھ اور طریقہ بتا دیا جائے. تو اسی طرح اگر ہمارا دل دھڑک رہا ہے تو کس نے اس کو یہ حکم دیا, یا کہاں سے ہم نے لیا یہ سب کچھ, یا ہمارا دماغ استعمال ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہم نے کہاں سے لیا؟ انسان کبھی سوچے تو صحیح, اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے کسی انسان سے لی ہو, یا اگر خدا نخواستہ کسی انسان کی چلی جائے تو وہ دوسرے سے جا کر ادھار لے آئے یا جا کے بازار میں خرید لائے. نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک دانت میں چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے, آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کے دانت نکالنے کے کتنے پیسے لے لیتے ہیں, یعنی صرف نکالنے کے. اور جب وہ مصنوعی دانت لگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھاؤزنڈز میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. اس وقت انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہم سے کچھ بھی لیے بغیر یہ ساری نعمتیں مفت میں ہمیں دے دی. تو جب سب کچھ ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے تو ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے, ہم پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہم جواب میں اس کا شکر ادا کریں. اور اس کے شکر کے لیے اس نے ہمیں طریقہ بتایا کہ آؤ تم نماز پڑھو, اور پھر اس میں ہمیں ڈسپلن سکھایا, وقت مقرر کر دیے تاکہ سب لوگ اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ کام کر سکیں. وقت کیوں مقرر کیا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ مثلاً آپ لوگ یہاں پڑھنے کو آتے ہیں تو آپ ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. کس لیے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں؟ تاکہ سارے کام آپ کے روزانہ ہو جائیں, جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہو جائے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل بنانا بھی انسان نے اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھا. نمازوں کا ایک ڈیلی ٹائم ٹیبل ہمیں دے دیا گیا. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کے کسی بھی دن کا ٹائم ٹیبل نہ ہو اور آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آج آپ جو چیز جب چاہیں کر لیں,
تو آپ دیکھیں گے کہ دن ختم ہو جائے گا اور آپ کے سب کام بھی نہیں ہو پائیں گے. کوئی کچھ کر رہا ہوگا, کوئی کچھ کر رہا ہوگا, اور وقت ضائع کر کے آپ چلے جائیں گے. تو وہ لوگ جن کی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے یا ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے, اس میں وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں, یعنی جن کی لائف آرگنائزڈ ہوتی ہے. لیکن جو لوگ بغیر کسی ٹارگیٹ کے جیتے ہیں وہ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے نہ دیتے کہ تمہیں فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا ہے, پھر زوال ہونے کے بعد ظہر پڑھنا ہے, پھر اس کے کچھ اور دیر کے بعد عصر پڑھنا ہے, پھر دن کے ڈھلتے یعنی غروب ہوتے مغرب اور ذرا وقت گزر جائے تو عشاء, اگر یہ نہ ہوتا اور ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ دن میں 5 نمازیں پڑھ لو, بس جب چاہو پڑھ لو, تو آپ دیکھتے کہ ہم اپنے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر لیتے. تو وہ ساری جمع کر کے اگر ہمیں رات کو پڑھنا پڑتی تو ہم پڑھ نہ سکتے. پھر اسی طرح دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, مثلا رات بھر سوتے سوتے ہم تھک گئے, تو ہمیں ایک ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی. تو اس وقت جب ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں, اپنے لیے, اپنی بہتری کے لیے, کامیابی کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ نیچے کو بھی جھک رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سلام پھیر رہے ہیں, تو یہ ساری کیا ہے, ایک ہلکی پھلکی ایکسرسائز. پھر اس کے بعد آپ دن کا ایک بڑا حصہ کام کرتے ہیں, تقریباً 8 گھنٹے کا وقفہ آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ورکنگ آور عموماً میکسیمم 8 گھنٹے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. وہ 8 گھنٹے آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کے کام کرنے کا خوب موقع دیتا ہے. اس کے بعد پھر آپ تھک جاتے ہیں, پھر آپ کو ایک روحانی اور جسمانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح صبح اٹھنے کے بعد ایک جسمانی غذا کے لیے آپ بریک فاسٹ کرتے ہیں, اسی طرح ہلکی پھلکی نماز بھی پڑھتے ہیں. پھر آپ دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک روحانی ڈوز بھی لیتے ہیں, ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کام کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر انسان کسی بریک کے بغیر کام ہی کرتا چلا جائے تو یہ الٹیمیٹلی اس کی اپنی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. اور اگر انسان اپنی زندگی میں صرف جسمانی ضرورتیں پوری کرتا رہے اور روحانی ضرورت پوری نہ کرے تو یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے کیا لازم ہے کہ اپنی روح اور جسم دونوں کو ساتھ لے کر چلے. پھر آپ دیکھیں کہ عصر کے وقت پھر چائے کا کپ لیتے ہیں, پھر 4 رکعت نماز چھوٹی سی ایک روحانی ڈوز لیتے ہیں. مغرب کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی جسمانی ضرورت نہیں ہوتی کچھ, لیکن روح ایک اداسی کا شکار ہو جاتی, ایک عجیب سے غم کا, ایک ڈپریشن کا سا شکار ہوتا ہے انسان جب اندھیرا آ رہا ہوتا ہے. اس وقت انسان پھر مغرب کی نماز ادا کرتا ہے, پھر عشاء کے وقت ایک کھانا اور اس کے ساتھ ہی نماز, اور پھر آپ اس ایکسرسائز کے بعد ایک طرح سے سو جاتے ہیں, کیونکہ پسندیدہ چیز کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلد سو جایا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پرندے ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت سورج کے غروب ہونے کے کچھ دیر کے بعد سب نیند میں چلے جاتے ہیں, اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہ سب بیدار ہو کر ایک طرح سے ذکر شروع کر دیتے ہیں, اور سورج کی پہلی کرن اٹھنے کے بعد کوئی پرندہ درخت پہ بیٹھا نہیں رہ جاتا, سب کے سب اڑ کر اپنی غذا تلاش کرنے لگتے ہیں. تو یہ ایک فطرت کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس قائم کر دیا, اور ہم سے بھی تقاضا کیا کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں, کیونکہ اسی میں ہماری دنیا کی بھلائی بھی ہے. جب ہم کسی بھی حد سے یا اعتدال سے نکلتے ہیں تو دنیا میں بھی ہم اس کی تکلیف اٹھانے لگتے ہیں, دنیا میں بھی اس کے جو برے نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز صرف ایک روحانی ڈوز نہیں بلکہ انسان کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کرتی ہے. جس طرح کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے انسان کے اندر اگر ریزسٹنس ہو تو آپ دیکھیں گے کہ انسان ہوا میں بہت سے جراثیم ہوتے ہوئے بچ جاتا ہے, لیکن جن لوگوں کی ریزسٹنس لو ہوتی ہے وہ ذرا سا کوئی وائرس پھیلتے تو فوراً کیچ کر لیتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی بہت سی برائیوں سے بچنے کے لیے, کیونکہ برائیاں انسان کے لیے ایک گندگی کی حیثیت رکھتی ہیں, جیسے آپ اپنے کپڑوں کو گندگی سے بچاتے ہیں, اپنے لباس کو بچاتے ہیں, تو اسی طرح اپنی روح کو بھی برائی سے بچانا ایسا ہی ہے جیسے ایک گندگی سے بچانا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے بھی نماز ہمارے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کرتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے, کہ وہ انسان کو پھر اس چیز میں انٹرسٹ نہیں رہتا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر, اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے, پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کچھ وعدے کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اور ہر نماز میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں اور تھوڑا شعور کے ساتھ کرتے ہیں تو لازماً ہمارے اندر ایک خیال یا ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اچھے کاموں میں آگے بڑھیں. پھر اسی طرح
آپ دیکھیں کہ غم اور خوشی یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے. جیسے دن کے بعد رات آتی، رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی ایک تو یہ فزیکل سینس میں رات اور دن آتے ہیں، اسی طرح خوشی اور غم کی شکل میں بھی رات اور دن انسان کے اندر آتے ہیں. غم کیا؟ اندھیرا ہے. کبھی آپ کی روح بہت خوش ہوتی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ کے اندر بلا وجہ ایک ڈپریشن آ جاتا ہے. آپ جتنا بھی کنٹرول کرنا چاہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتا. آپ ایک ایسی پریشانی اور پشیمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس سے نکلنا آپ کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسے غم آ جاتے ہیں، انسانوں کی طرف سے کچھ دکھ آ جاتے ہیں. کبھی انسان کو مال کی کوئی پریشانی لگ جاتی ہے، کبھی انسان کو انسانوں کے رویے کی طرف سے کوئی دکھ پہنچتا ہے، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، آپ کو ستایا، آپ کا کچھ نقصان کر دیا. تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت پیدا کرتی ہیں. ان چیزوں کا علاج ہونا چاہیے، ان کا حل ہونا چاہیے. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا کھا لیتے ہیں، آپ کو پیاس لگتی ہے آپ پانی پی لیتے ہیں. جب آپ پہ غم آتا ہے، دکھ آتا ہے، تو آپ کو کچھ تو لینا چاہیے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو اسی حالت میں چھوڑے رکھیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح انسان دنیا میں تعمیری کام نہیں کر سکتا. مثلاً اگر آپ کو کوئی غم پہنچا اور آپ غم ہی مناتے چلے جائیں گے تو آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی ڈپریشن کا شکار ہیں اور اس میں اپنے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تو کسی کا تو کچھ نقصان نہیں، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کو کوشش کر کے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ ایک صحت مند رویہ ہے. لہٰذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. کہ جب انسان پر کوئی دکھ آئے تو اس وقت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی کا وقت آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں. جنگ بدر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا شدید وقت تھا مسلمانوں پر، یوں لگتا تھا کہ جیسے آج مسلمان مٹ جائیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر نماز پڑھ کر آہوزاری کر رہے ہیں اور خوب خوب دعا مانگ رہے ہیں، یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح ہمیں صلاۃ حاجت سکھائی گئی. فرض نماز کے علاوہ حاجت کے نفل پڑھ کر انسان اپنے لیے دعا کر سکتا ہے. کبھی امتحان ہے، کبھی کوئی بزنس ہے، کبھی شادی کا موقع ہے، کبھی کچھ. زندگی میں تو ہر وقت ہر لمحہ کچھ نہ کچھ چینجز آتی رہتی ہیں. بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے. ایسے میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی آپ کی مدد کرے جو آپ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور جو سب کچھ کر سکتی ہے. تو اس سے مدد مانگنے کا ایک فارمل طریقہ کیا ہے کہ 2 نفل آپ پڑھیں، حاجت کی دعا پڑھیں اور آپ حاجت اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. تو یہ نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ انسان کے ضمیر پر ایک بوجھ ہوتی ہے، ایک پریشانی کا سبب بنتی ہے. ان غلطیوں کو دھونے کے لیے نماز بہت اچھی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یمحو الخطایا، کہ نماز جو ہے وہ برائیوں کو دھو ڈالتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مثال دی کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہا لے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا اسی طرح جب انسان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں وہ ساتھ ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں. ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ ہم میں سے ہر شخص انسان ہے اور ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. کبھی آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، آپ کی نیت نہیں ہوتی، لیکن آپ سے ہو جاتی. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غلطی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے ضمیر پہ ایک بوجھ پڑتا ہے، ایک پریشانی سی آتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بات کیا ہے، لیکن وہ اندر کہیں سب کانشیس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو پنچ کر رہی ہوتی ہے اور تنگ کر رہی ہوتی ہے. تو اسلام نے انسان کے اس پنچنگ سے اور اس تکلیف سے نکلنے کا راستہ بتایا، اور وہ یہ کہ وہ نماز پڑھے اور دعا کرے. تو اس کے بار بار اللہ کے حضور حاضر ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور پھر وہ ایک کھلے ضمیر کے ساتھ، ایک خوشی کے ساتھ زندگی کے بہت سے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، اور اس کی جو تعمیری صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ورنہ جب انسان اس قسم کی پریشانی کا شکار ہو، ضمیر پر کچھ بوجھ ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ضمیر پر کچھ بوجھ ہوتا ہے تو انسان صحیح کام بھی کرتے کرتے الٹ کر جاتا ہے. تو انسان کی روح کو غموں سے آزاد کرنے کے لیے، گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی صفائی کا بھی کوئی انتظام ہو، اور وہ نماز ہی کے ذریعے ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک تو 5 نمازیں ہیں، پھر جمعے کی نماز مردوں کے لیے رکھی گئی. تو فرمایا کہ کبائر کے علاوہ، کبائر کہتے ہیں بڑے گناہوں کو، کبیرہ گناہ جیسے قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے. فرمایا کہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ان 5 نمازوں سے اور جمعے کے بعد جمعے سے معاف ہو جاتے ہیں.
یعنی خود ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان یہ نیکی کرتا ہے تو برائی خود بخود مٹ جاتی. جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان پر جب تک انسان توبہ کرتا نہیں، معافی مانگتا نہیں، اور انسان اعتراف نہیں کرتا کہ میں نے غلط کیا، اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جو آپ سے لا علمی میں ہو گئے اور پھر آپ کے نماز پڑھنے سے اور وضو کرنے سے وہ ساتھ ہی دھل گئے. جیسے لا علمی میں آئے تھے ایسے ہی، یعنی کہ آپ بہت کانشیسلی ایک کام نہیں بھی کرتے تو صرف ایک نیکی کرنے سے وہ پچھلا صاف ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن بڑے گناہوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جیسے ان کے کرنے میں آپ کا نفس اور شعور اور وہ سب انوالو ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ زنا کرنا جو ہے وہ ایک برائی ہے اور ایک حرام کام ہے اور وہ کر لے. ظاہر ہے کہ اس میں اس کی عقل بھی کام کر رہی ہے، اس کا دل بھی کام کر، اس کو سب ہوش و حواس میں وہ کر رہا ہے. یا کسی کو قتل کرنے میں کوئی کہے نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا قتل کرنا ایک غلط کام ہے. اس کی ساری عقل سوچ سمجھ اس میں استعمال ہو رہی تھی اور اس نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ایک بری بات ہے. کیونکہ اگر دین کو آپ ایک طرف بھی رکھیں تو انسان کا ضمیر اور اخلاق اور معاشرہ اس کو بتاتا ہے کہ کسی انسان کی جان لینا ایک بہت بڑا جرم ہے. اور اسی طرح اور برائیاں جو ہیں، جو بڑی بڑی برائیاں جیسے جادو کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. تو ان برائیوں کے لیے پھر ہمیں کیا بتایا گیا کہ انسان کیا کرے؟ توبہ استغفار کرے اور خود سے معافی مانگے. اور کچھ چیزوں کا کفارہ بھی ہے. کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جب تک آپ اس کا جرمانہ نہ ادا کریں تو وہ معاف نہیں ہوتے. مثلاً قتل کا گناہ ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ کو صرف زبانی توبہ نہیں کافی، اس کے لیے آپ کو کفارہ بھی دینا ہوگا. اور اسی طرح کچھ اور برائیاں. پھر آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے اللہ کے ذکر اور دعا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ہمیں سے ہر شخص محتاج ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سب لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو. ہمیں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو یہ سمجھے کہ اسے اپنے سے بڑی کسی ہستی کی ضرورت نہیں. انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے سے بڑی اس رب العالمین کی ہستی کا محتاج رہتا ہے. تو نماز کے ذریعے اس سے دعا مانگتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس کی ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی. یہ بالکل ایسے کہ جیسے آپ اپنا کوئی کام کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں کہ جس کے بارے میں آپ کو تسلی ہو کہ وہ کر سکتا ہے، تو آپ کی ایک ٹینشن ختم ہو جاتی. بالکل جب ہم بہت سی ایسی چیزیں کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، جب ہم دعا مانگ لیتے ہیں تو ہماری ایک تسلی ہو جاتی کہ ہم نے ایک ایسی ہستی کو اپنا کام کہہ دیا کہ بس اب وہ کر لے گی. اور اس سے انسان کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور زندگی کے باقی کاموں میں بہترین انوالومنٹ کے لیے آپ کے دل، روح، دماغ، شعور، احساسات، جذبات کا ایٹ پیس ہونا بہت ضروری ہے. اگر انسان ایک ایکسائٹمنٹ کی حالت میں رہتا ہے اور ایک ٹینشن اور ڈپریشن کی حالت میں رہتا ہے اور ہر وقت ایک نیگیٹو جذباتی کیفیت میں رہتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوگا اور آپ اپنی زندگی سے کچھ زیادہ بہتر کام نہیں لے سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن انسان کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے نماز. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آتا، آپ کے اور کچھ خدمت کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ فعل دیکھ کر اس پر بہت خوش ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تم اتنا کچھ کرتے ہو تو مجھ سے کچھ مانگو، جو مانگو گے میں دوں گا تمہیں. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بڑا عقل مند تھا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کوئی ظاہر چیز دیکھ کے کہتا اچھا میری فلاں ضرورت ہے پوری کر دیجیے. تو کہنے لگا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کچھ اور مانگو. تو اس نے کہا میرا سوال وہی ہے. آپ نے فرمایا اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی نمازیں خوب پڑھا کرو تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکوں. تو یہ انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کامیابی کا وعدہ کیا گیا ان مومنوں سے جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی اور انکساری کا ثبوت دیتے ہیں. سورۃ المومنون 18ویں پارے کی پہلی آیت میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، دل کے جھکاؤ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے ساتھ ایک وقت کی پابندی کی عادت پڑتی ہے. صحت اور نظافت، آپ دیکھیں کہ ہم دن میں 5 مرتبہ کہاں اپنے دانت صاف کر سکتے ہیں. اگر نماز نہ پڑھنا ہو تو ہم میں سے کوئی اتنا اچھا نہیں کہ 5 دفعہ جا کر اپنے دانت صاف کرے. لیکن جب ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 3 مرتبہ ہم کس طرح رنس کرتے ہیں اپنے دانتوں کو کلی کے ساتھ. پھر اسی طرح اگر مسواک کوئی کرے یا برش کرے تو وہ اس کے لیے اور زیادہ ثواب کا سبب ہے، اس کے لیے بھی بہت تلقین کی گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم اپنے ناک کی صفائی نہیں کرتے، اگر چہرہ دھوئیں بھی تو
5 وقت اگر دن میں ہم دھوئیں گے بھی نہیں اور صاف بھی نہیں کریں گے تو وضو میں ناک بھی صاف کرنا ہوتا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ جو ہماری سانس لینے کا پیسج ہے اس کی ایک طرح سے صفائی ہوتی رہتی ہے. پھر پاؤں کو ہم عام طور پر اتنا دھونے کا اہتمام نہیں کرتے. باقی جسم کے حصوں کو, ہاتھ, ناخن, ہر چیز جو ہے ہماری صاف ہوتی ہے. حتیٰ کہ کانوں کے اندر بھی جو مسا کے ساتھ ہم انگلی پھیرتے ہیں تو اس سے بھی ایک فریشنس کے احساس کے ساتھ یہ کہ اس کی صفائی بھی ہوتی رہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نماز کے ساتھ ہی آتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے بندے پر. اچھا, اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوتے ہیں اس وقت؟ وہ اس لیے ناراض نہیں ہوتے کہ اس کا کچھ نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس میں سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. جس کے آگے ساری کائنات کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے, اسے ہمارے سجدے کی تو ضرورت ہی نہیں. ہم سے تو کچھ لینا ہی نہیں اس کو, اور نہ ہم نماز پڑھ کے کچھ احسان کر سکتے ہیں اس پر, کچھ بھی نہیں دیتے اس کو. پھر وہ ناراض کیوں ہوتا ہے جب ہم نماز نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ نماز نہ پڑھ کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ہم دعا سے محروم ہوتے ہیں, ہم رجسٹر سے محروم ہوتے ہیں, ہم صحت اور تندرستی اور نظافت اور صفائی سے محروم ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے دراصل, کہ وہ ہم سے ایک اچھا کام کروانا چاہتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے تو وہ نفرت سے ڈانٹتی, جب وہ ناراض ہوتی ہے تو نفرت سے ناراضگی ہوتی نہیں. وہ کیا چاہتی ہے ناراض ہو کر؟ کہ یہ اپنی اصلاح کر لے, یہ اپنا فائدہ کرے. مثلاً بچے ہوم ورک نہیں کرنا چاہتے اسکول سے آ کر, یا کپڑے نہیں چینج کرنا چاہتے, یا دانت نہیں صاف کرنا چاہتے, تو ماں اصرار کے ساتھ کرواتی, بعضوں کو سختی بھی کرتی. تو یہ اس لیے سب کچھ کرتی کہ اس کو ستایا جائے, بچے کو پریشان کیا جائے؟ نہیں, وہ اس کے بھلے کے لیے کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے. تو بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ہمیں نماز نہ پڑھنے پر سزا کی بات کرتے ہیں یا ناراضگی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے تاکہ ہم اپنے فائدے کو سوچیں, اور جو ہم ویسے نہیں سوچ رہے تو ہمیں شاید اس طرح احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو ہم دوسرے راستے سے اپنا فائدہ کر سکیں. اور پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ منافق ہیں. ایک جگہ پر کافر کا لفظ آتا ہے, ایک جگہ منافق کا لفظ آتا ہے. منافق نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ سستی کے مارے, مصیبت کے مارے, پریشانی کے عالم میں, دل کی خوشی سے نہیں پڑھتے. قرآن پاک میں آتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت سستی کر کے اٹھتے ہیں, وقت کو ٹالتے رہتے ہیں, دیر کرتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ جب تھوڑا سا وقت رہتا ہے تو جلدی جلدی اٹھ کر زمین پہ چند ٹھونگے مار لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک مرغا دانے چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے, بس اتنی دیر ذکر کرتے ہیں نیچے جا کر, تیز تیز نماز پڑھتے ہیں. تو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کی بات ہے. تیز تیز نماز پڑھنا اور مارے بندے بس جلدی سے پڑھ کے پھینک دینا, یہ انسان کے لیے کچھ زیادہ فائدے کی چیز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز کا 10واں یا 9واں یا 8واں حتیٰ کہ آدھا حصہ اس کو صرف ملتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے لَكَ مِن صَلَاتِكَ مَا أَقِلْتَ مِنْهَا, تمہیں اپنی نماز کا بس وہی حصہ ملے گا جو تم اس میں سے سمجھو گے یا شعور کے ساتھ پڑھو گے, یعنی اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ لوگ نماز بھی پڑھتے ساتھ غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یہ کیسی نماز ہے کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ وہ نماز کو صحیح طور پہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے, وہ صرف اس کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی کہ جیسے آپ ایک دوا کھا بھی رہے ہوں اور پھر آپ کو درد بھی ختم نہ ہو. مثلاً آپ کو سر درد کے لیے 2 ڈسپلن لینا تھی اور آپ نے ایک ہی لی تو پوری ڈوز نہیں لی تو آپ کو صحت بھی نہیں ہو سکتی. تو بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے پوری ڈوز نہیں لی, نماز کا صحیح حق ادا نہیں کیا, تو اس کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا یا ادھورا فائدہ ہوگا, کم فائدہ ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا ہے, چاہے آدھا ہو یا 1% ہو یا 2 ہو یا کچھ بھی 1% ہو 2% کچھ بھی ہو, لیکن ہوتا ضرور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص پڑھے اور اس کو کچھ بھی نہ ملے اور ایک نہیں پڑھنے والا اور وہ برابر ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نماز چھوڑ دیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو اس میں خرابی ہے اسے چھوڑ دیں. جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر, جہنم میں کیا چیز لے آئی؟ تو آپ ان کا جواب سنیں کہ وہ کہیں کہ لم نک من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. ولم نک نطعم المسکین, اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکننا نخوض مع الخائضین, اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی مذاق اڑاتے تھے, کیونکہ بہت سے لوگ جو خود نماز نہیں پڑھتے جو اگر کوئی پڑھنے لگے تو اس کا مذاق شروع کر دیتے. تو نہ پڑھنے کی بھی سزا اور کسی پڑھنے والے کا مذاق اڑانے کی بھی سزا یہاں بتا دی گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وتر اہلہ ومالہ,
جس شخص کی عصر کی نماز چلی گئی گویا اس کا گھر اور مال برباد ہو گیا. اتنا بڑا نقصان ہے ایک نماز چھوڑ دینے کا. اور اگر ہم سالوں سال چھوڑے رہیں تو کتنا نقصان ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ نماز کا پڑھنا جو ہے نا یہ جسمانی اعتبار سے بھی انسان کے لیے بڑے فائدے کی چیز ہے. مسلسل ایک حرکت میں ہوتا ہے انسان نماز میں, اور حرکت جو ہے یہ کیا ہے؟ زندگی کی دلیل ہے. جو چیز حرکت نہیں کرتی وہ مردہ ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز حرکت کرے, حتیٰ کہ ایک ایٹم کے اندر الیکٹران اور پروٹون کی شکل میں ایک موومنٹ جاری ہے. پودے ہیں ان کے اندر حرکت ہوتی ہے, ہر چیز کے اندر یہ جاری ہے. اسی طرح انسان کا جسم جب تک حرکت کرتا ہے تو اس کے اندر لائف ہے, اور اگر حرکت ختم ہو جائے تو وہ موت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اسی وجہ سے کھیل کود کو اجازت دی گئی. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں کچھ حبشیوں کا کھیل دکھایا گیا تھا, وہ کچھ کرتب اپنے دکھا رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے بھی دیکھا, کچھ لوگوں نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں, تاکہ یہود کو پتہ چلے, یعنی نان مسلمس کو پتہ چلے کہ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے. پھر اسی طرح تیر اندازی, گھڑ سواری, اس دور کی جتنی بھی کھیل کود کی ایسی مناسب قسمیں ان سب پر فضیلت اور ان سب کا ایک فائدہ بتایا گیا. اور اسی میں دن میں 5 مرتبہ ایک حرکت یا ایکسرسائز کا طریقہ نماز بھی ہے. یعنی ہمیں نماز اس لیے نہیں پڑھنا کہ ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں, لیکن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک خاص قسم کی حرکت سے گزارتے ہیں جو ہمارے جسمانی صحت کے لیے بہت اچھی ہے. میں جب باہر پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مجھے ایک اپنے ملنے والی نے وہاں بتایا, وہ سوشل ورکر ہیں تو بوڑھے لوگوں کے ساتھ وہاں پر کام کرتی ہیں, کسی ہوم کے ساتھ اٹیچڈ ہے شاید. انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو مسلمان بوڑھیاں اور جو یہاں کے انگریز بوڑھیاں ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواتین انتہائی بڑھاپے میں بھی بہت آسانی کے ساتھ بینڈ کر لیتی ہیں, نیچے سے جھک کر چیز اٹھا لی, بیٹھ گئے نیچے, کھڑے ہو گئے, لیکن وہ لوگ یہ نہیں کر پاتے. اور اس کے لیے وہ ایک خاص قسم کی اسٹک ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ان کی گر جائے تو وہ اس سے اٹھاتے ہیں, یا کسی دوسرے کی مدد ان کو چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا تھا, کہ نماز, کیونکہ ہم دن میں 5 مرتبہ ساری زندگی اوپر نیچے ہوتے ہیں تو جسم کے اندر اتنی لچک ہوتی ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں اسٹفنس نہیں ہوتی. تو یہ ایک انسان کو اپنے پاؤں پر قائم رہنے یا اپنی مدد آپ کرنے کے لیے اوپر نیچے ہونے کی جو ساری ایکسرسائز ہے یہ فائدہ دیتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہر نماز میں آپ دیکھیں جیسے دن میں ہم 17 فرض پڑھتے ہیں, 12 سنتیں پڑھتے ہیں اور نفل اس کے علاوہ ہے. تو صرف فرض اور سنت میں دیکھیں تو ہم 30 مرتبہ رکوع میں جاتے ہیں, یعنی 30 ٹائمز صرف فرض اور سنت میں 30 ٹائمز ہم بینڈ کرتے ہیں. عام طور پر اگر ہمیں کہا جائے کہ 30 ٹائم بینڈ کرنے کی ایکسرسائز کرے تو ہم سے کون کرے گا, بہت مشکل ہوتا ہے نا ایک الگ سے ٹائم نکال کے. لیکن جب ہم صرف فرض اور سنت بھی پڑھتے ہیں تو 30 ٹائمز ہم رکوع میں جاتے ہیں, 30 رکعت میں پھر 2 دفعہ سجدہ کریں تو 60 ٹائم ہم زمین پہ سر رکھتے ہیں. تو آپ کو سوچے کہ وہ ساری بلڈ جو ہوتا ہے وہ چہرے کی طرف آ جاتا ہے. تو 60 ٹائمز ہم جب سجدہ کرتے ہیں صرف فرض اور سنت کی حالت میں تو ہماری سارا بلڈ جو ہے وہ چہرے کی طرف آ جاتا ہے. پھر اسی طرح 60 سجدہ اور 30 رکوع ملائے تو آپ 90 ٹائمز آپ روزانہ ایک طرح سے نیچے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح سلام پھیرتے ہیں تو 30 دفعہ دائیں اور بائیں اپنے آپ کو حرکت دیتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے گردن کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے. پھر اسی طرح جب ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو دن میں 91 ٹائمز آپ اوپر کو لے جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب نیچے بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا بھی خاص انداز بتایا گیا کہ کس طرح دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا جائے, اور آخری جو ہمارا قاعدہ ہے اس میں کھڑا تو رکھنا ہے لیکن آپ نیچے کو بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلز کی ایکسرسائز ہے, جوڑوں کی ساری ہڈیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو ہے ہمارے لیے جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی بہت فائدہ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بالکل ہی آپ اس طرح بہت اٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر پراپر سجدہ کیا جائے کہ ان کندھوں کے برابر ہاتھ ہوں, اور ایک تو ہوتا ہے نا ہم ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرتے ہیں, یہ صحیح پوزیشن نہیں ہوتی. جب آپ ذرا سا ہاتھ پیچھے رکھیں یعنی ان کندھوں کے برابر لے کر آئیں اور ذرا سا ان کو کھول کے رکھیں اور سجدہ کریں تو پیچھے پاؤں اٹھے ہوئے بھی ہوں تو وہ بہت اونچا پھر سجدہ نہیں ہوتا. فنگر نارمل رکھیں, یعنی بہت ایسے بھی نہیں کرنے چاہیے اور بہت یوں بھی نہیں کرنے چاہیے. ہاں ہاں قبلہ کی طرف ہی رہنا چاہیے. جی ہاں اس طرح. اور اسی طرح یہ ہے کہ
رکوع میں بھی صحیح پوزیشن جو ہے وہ عموماً میں نے دیکھا کہ خواتین خاص طور پہ صرف اتنا جھکتے نہیں، پورا اتنا جھکنا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے پانی اوپر رکھتے تو وہ گرے نہ، بالکل لیول پہ ہے. یہ چیز ایک بہت ہمارے معاشرے میں مرد یوں کریں عورتیں یوں کریں مرد یوں، میں نے اس کے اوپر بہت دیکھا ہے. بخاری میں دیکھا، مسلم میں دیکھا، مجھے کہیں بھی کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ملی کہ جس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق کیا گیا ہو. یہ ہمارے اسکالرز نے، خصوصاً انڈین اسکالرز نے یہاں پر جو عورتوں کے حیا سے متعلق کچھ ایسے چیزیں خود سے انٹروڈیوس کرائی گئیں، ان میں زیادہ تر یہ چیزیں ملتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ یہ نہ. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ جھک رہے اتنا جھکیں یا اتنا جھکیں، یہ جب سجدے میں چلے گئے تو آپ الٹ تو گئے نا، جب الٹ گئے تو ذرا اوپر ہو گئے یا نیچے ہو گئے، اس سے تو فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جب تک صحیح پوزیشن میں ہم سجدہ نہیں کرتے تو وہ سجدے کا صحیح فائدہ نہیں ہوتا. وہ جب تک پیشانی کے اوپر بوجھ نہیں آتا تو وہ جو بلڈ کا جو فلو ہوتا ہے سر کی طرف وہ پوری طرح نہیں ہوتا. یعنی جب آپ اس طرح چپک کے زمین کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں تو وہ صحیح فائدہ حاصل نہیں ہوتا. وہ خود بخود تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن بالکل زمین سے چپک کر کرنے سے منع کیا گیا ہے. کہ بالکل ہی اگر انسان وہاں لیٹ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ خشوع و خضوع کی وہ نہیں آتی. اور یہ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کسی حدیث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن کی طرف سے نہیں آتی، یہ اسکالرس کی اپنا ایک ویو ہے. تو اسکالرس کا جب تک ویو ہے تو پابند نہیں ہوتے ہم کو، نہیں ذرا سی اٹھی بھی ہونی چاہیے. کیونکہ جب وہ لیٹ جاتے ہیں نا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کتے کی طرح بازو پھیلانے سے روکا گیا ہے، تو ذرا سا اٹھ، یعنی کہ ایک طرح بالکل ہی آپ اس طرح کر لیں، وہ نہیں کریں. آپ ذرا سا اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ، یہ بھی خود سے ہی ایک وہ کر لیا گیا ہے. پراپر طریقہ جو ہے نا یہ اس طرح ہاتھ اٹھانا، نہ تو آپ اس طرح کریں اور نہ اس طرح، یعنی اس طرح یہاں لے جانا جو ہے یہ بھی تو ایک اس پوزیشن کو بگاڑنے والی بات ہے. ہاں تقریباً اس کے برابر سے آ جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم ناپ کے دیکھیں، لیکن ایک نارمل حالت میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس میں بہت اکڑانے کی بھی ضرورت نہیں، کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، جسٹ نارمل ریلیکس. یہ بھی کہیں نہیں آیا کہ لازمی چادر. آپ دیکھیں چادر بھی تو ہم لوگ بھی زیادہ پہنتے ہیں، عربوں کے یہاں تو چادر ویسے ہی نہیں پہنتے، اسکارف لیا ہوتا ہے اور اس کو، تو اس سے نماز میں ہاتھ چھپانے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں. جتنا ہو سکے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے الہدیٰ اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں.